بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے کی رات تھی، آسمان پر غم کی اداس چادر تنی ہوئی تھی، ہوا بھی جیسے اپنی سانسیں روک کر کھڑی تھی، اور بیت علی کے در و دیوار پر سوگ کی بھاری کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ آج اس گھر میں وہ ماں لیٹی تھی جس کی دعا سے زمانہ محفوظ رہتا تھا، جس کی آہ سے عرش لرز اٹھتا تھا۔ مادر دو عالم جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ دروازے کے باہر دو ننھے معصوم بیٹے کھڑے تھے، ایک حسن ایک حسین، وہ دونوں جن کے قدموں کے صدقے زمین قائم ہے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ آج ماں اور بیٹے کے درمیان ایسا راز کھلنے والا ہے جو مدینے کی زمین کو ہلا دے گا۔ جب جناب سیدہ کا جنازہ تیار ہوا تو مولا علی نے فرمایا کہ بچوں کو بلاؤ تاکہ وہ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لے۔ امام حسن آگے بڑھے، ماں کے قریب پہنچے، کپڑا ہٹایا اور آخری دیدار کیا، مگر اس صدمے نے ان کے وجود کو لرزا دیا۔ قدم ڈگمگا گئے اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر امام جنازے کے قریب گئے اور لرزتی آواز میں پکارا، اماں مجھے آواز دے، مگر جنازہ خاموش رہا۔ دوسری بار پکارا، اماں آپ کا حسین حاضر ہے، تب بھی کوئی جواب نہ آیا۔ پھر درد سے لبریز آواز میں فرمایا، اماں تجھے کربلا کے پیاسے حسین کی قسم مجھے پکارے۔ یہ الفاظ تھے کہ جنازہ تھر تھر کانپ اٹھا اور یوں محسوس ہوا جیسے ماں کی نورانی بانہیں حسین کی طرف کھل رہی ہوں۔ حسین تڑپ کر آگے بڑھے اور ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ یہ ماں اور بیٹے کی آخری گفتگو تھی۔ مدینہ کی سرزمین لرز اٹھی، دیواریں کانپنے لگی اور فضا میں غم کا ایک عجیب روب چھا گیا۔ مولا علی نے آہستہ سے حسین کو الگ کیا اور فرمایا کہ اگر تھوڑی دیر اور لپٹے رہتے تو قیامت آج ہی قائم ہو جاتی۔ جب مولا نے پوچھا کہ ماں سے کیا باتیں ہوئی تو حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا کہ میں ماں سے وعدہ لے رہا تھا کہ آج آپ جا رہی ہے، لیکن جب میرا آخری وقت آئے گا، جب میں کربلا میں اکیلا رہ جاؤں گا، جب میرا خون ریت پر بہے گا، تو اماں آپ مجھ سے ملنے ضرور آئیں گی نا۔ یہ وعدہ تھا جو کربلا کی ریت پر پورا ہوا۔ کربلا کی دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، زمین تپش میں تڑپ رہی تھی، اور فرات کے کنارے ایسی خاموشی چھائی تھی جس نے تاریخ کو بھی سہما دیا۔ میدان میں خاک اڑ رہی تھی، نیزے کھڑے تھے، تلواریں خون آلود تھی، اور ان کے درمیان سید الشہداء کا بدن اطہر بے گناہوں کی امانت بن کر پڑا تھا، سر جدا مگر نور باقی۔ اسی لمحے ہوا تا ایک جھونکا چلا، ہلکی ہلکی روشن ہونے لگی اور آسمان سے ایک نور اترنے لگا جس کے سامنے کربلا کی ریت عاجزی سے پھیل گئی۔ اس نور میں ماں کی خوشبو تھی، مدینے کی گلیوں کی وہی خوشبو، وہی جو در بطول سے آتی تھی۔ نور کے اندر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جلوہ فرما تھی، چہرہ نور میں پوشیدہ، مگر ردا کے دامن پر کربلا کی مٹی کا دکھ واضح جھلک رہا تھا۔ وہ اپنے شہید بیٹے کے جسم اطہر کے قریب آ کر رکی، سانس لرز گئی، چادر کی شکنیں کانپ اٹھی اور لبوں سے ٹوٹا ہوا سسکتا جملہ نکلا، حسین میرے لال۔ اسی لمحے شہید کربلا کے بے سر بدن سے ایک نور بلند ہوا، اماں حسین آپ کے دامن میں واپس آ گیا۔ حسین نے وہ حق ادا کر دیا جو آپ نے دعا کے دن مانگا تھا۔ میں نے آپ کی امانت اللہ کے نام پر قربان کر دی۔ جناب فاطمہ کے نورانی آنسو کربلا کی مٹی پر گرے اور زمین نے انہیں اپنے اندر سمیٹ لیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کے بے سر بدن کو دیکھا اور دھیرے سے فرمایا، میرے دل کے ٹکڑے، تمہاری تنہائی کی گواہ میں تھی، تمہاری پیاس پر آسمان رو رہا تھا، اور تمہاری قربانی نے قیامت تک حق کی راہ روشن کر دی۔ اس لمحے ریت آنسوؤں کی طرح بہنے لگی اور فرشتے صف بصف سر جھکائے کھڑے تھے۔ کربلا کی سرزمین اس ماں اور بیٹے کی قربانی کی گواہ بن چکی تھی جو رہتی دنیا تک انسانیت کے ضمیر کو جگاتی رہے گی۔ یہ وہ وعدہ تھا جو کربلا کی ریت پر پورا ہوا۔ ناظرین، اگر آپ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں تو ایک مرتبہ یا زہرا ضرور لکھیں۔ آپ کی ایک تحریر کسی غمگسار دل کے لیے سکون بن سکتی ہے۔ آپ کا دل اس واقعے میں کہاں رو پڑا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔